وہ ہے یقین کا بیان۔ کیا ہے؟ یقین کا بیان۔ میرے بھائی، یقین کا جو لغوی معنی ہے، اعتبار بھی اس کا معنی ہے، اعتماد، بھروسہ کرنا، اطمینان، گمان، یہ یقین کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کہ اللہ کی ذات پر ہر طرح کا اعتماد کرنا، اس کے انبیاء کرام پر اعتماد کرنا، ملائکہ پر اعتماد کرنا، کتابوں پر اعتماد کرنا، صحیفوں پر بھروسہ رکھنا، اعتماد کرنا، یہ سارا یقین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تورات، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور صحیفے بھی نازل فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ میرے بھائی صرف توجہ میری طرف کیجئے گا۔ بھائی اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا، یقین کرنا چاہیے ہمیں۔ بھائی یہ دنیا جو فانی ہے، تباہ ہونے والی ہے، کیوں ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے اس دنیا سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کا حدیث ہے کہ کافر کے لیے یہ دنیا آزادی ہے تو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میرے بھائی آخرت پر یقین کرے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے پیاروں، آخرت پر یقین کرو۔ میرے بھائی آخرت پر یقین رکھنے کا مقصد کیا؟ بھائی قبر میں عذاب ہوگا، بڑے بڑے بچھو ہوں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ میرے بھائی آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے میرے بھائی کہ اللہ کی ذات پر بھی یقین کرے، انبیاء کرام پر بھی یقین کرے۔ میرے بھائی جب ہمارے اعمال تولیں گے، وزن کیا جائے گا کہ میرے بندوں نے دنیا میں رہ کر کیا کیا کام کیا ہے، تو میرے بھائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری خاطر روتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، آج وہ امت جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، کتابوں پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرے بھائی جب ہمارا توکل مضبوط ہو جائے، جب ہمارا اللہ کی ذات پر، اس کے انبیاء کرام پر، ملائکہ پر، کتابوں پر بھروسہ ہو جائے، تو میرے بھائی اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جانتے ہو۔ میرے بھائی یہ اس آیت کا جو مقصد ہے، اس آیت کا جو مطلب ہے، اگر تم قیامت کے حالات، واقعات کو یقینی طور پر جانتے ہو، مگر تم کو مال کی کثرت اور ایک دوسرے پر تفاخر نے اس بات سے غافل کر دیا ہے، اگر تم یہ بات جان لیتے تو تم وہ کام کرتے جو تمہارے لیے فائدہ ہوتے، ان کاموں سے بچتے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرے بھائی ہم نے آخرت کے بارے میں سنا ہے، جہنم کے حوالے سے سنا ہے، ہمیں بچنا چاہیے برے کاموں سے، جو اللہ نے جب فرما دیا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ،
کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ قیامت ہونی ہی ہونی ہے، پھر نیک کام کرو۔ آج کیا ہے، ہم کہتے ہیں مال کما لے، پیسہ کما لے، دولت کما لے۔ میرے بھائی فرعون نے کتنا کمایا مال، قارون نے کتنا کمایا، حمان نے کتنا کمایا، بادشاہ کتنا پیسہ کماتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت پر یقین نہیں۔ تو میرے بھائی یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی جہنم کا اس طریقے سے مشاہدہ کرو گے جیسے عین یقین کہا جاتا ہے کہ میں نے واقعی ہی آنکھ سے دیکھی کوئی چیز ہے۔ تو میرے بھائی کون مسلمان بھائی چاہتا ہے، کون میری بہن چاہتی ہے، میری ماں چاہتی ہے، میرا بزرگ چاہتا ہے کہ جہنم میں جائیں؟ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ میرے بھائی پھر اگر جنت میں جانا نا، اچھے کام کرے، اچھے اعمال کریں، حقوق العباد کا دھیان کرے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں دو بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا اور دوسرا بھائی کاروبار کرتا، بزنس کرتا۔ اس کاروبار کرنے والے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ آقا یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی رہتا ہے تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی مال نہیں کماتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں رزق اس کی وجہ سے ملتا ہے کہ جو تیرا بھائی دین سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، باعمل ہو کر، جو بھی مسلمان علم دین سیکھے باعمل ہونا لازمی ہے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اس تیرے بھائی کی وجہ سے دیتا ہے، اس کے دین سیکھنے کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے بچے ہیں، گھروں میں ہیں، بھائی کم سے کم ایک عالم دین تو ہونا چاہیے، ایک متقین عالم دین ہونا چاہیے، ایک باعمل بھائی میرے مفتی تو ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلاموں یقین پر ایک اور بھی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہمارے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے، قدموں کے نشانوں نے جان لیے کہ یہ قدم ابو بکر کا ہے، یہ قدم دوسرا قدم وہ پہچان نہ سکے کہ یہ قدم مقام ابراہیم پر جو قدم لگا ہوا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف جانا تھا ہجرت کے لیے۔ تو میرے آقا مکہ سے غار ثور کی طرف گئے ہجرت کر کے، پھر غار ثور سے اللہ کا حکم آیا مدینہ شریف کی طرف۔ تو وہاں کفار مکہ نے اعلان کر دیا یہ انعام ملے گا، فلاں انعام ملے گا، اتنے اونٹ ملیں گے، اتنے زیور ملیں گے، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ تو کافر پیچھے آ گئے، بڑے بڑے کھوجی بھی آ گئے۔ اب یقین دیکھیے گا، تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کافر آ گئے کہ وہاں کبوتر اور کبوتری نے انڈے بھی دیے تھے، گھونسلہ بھی تھا اور مکری نے جالا بھی تنا تھا۔ تو کافر کہنے لگے یار اگر مکری نے یہ جالا تنا، اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے غار میں، یہ جالا ٹوٹ جانا تھا، نہیں ٹوٹا، کبوتر کے اندر بھی ٹوٹ جانے تھے، انڈے نہیں ٹوٹے، تو پیچھے واپس ہٹ گئے۔ تو ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ وہ آ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، ایک آپ ہے، ایک میں ہے، ایک تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو میرے بھائی یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔